بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح ہر عبادت کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ ہدایات ہوتی ہیں، اسی طرح دین اسلام میں عیادت کے بھی مستقل آداب ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے حضرات ان آداب سے ناواقف ہوتے ہیں، انہیں اس کا علم نہیں ہوتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ مریض کو بجائے ہمدردی اور تسلی پہنچانے کے اس کے لیے تکلیف اور زحمت کا سبب بن جاتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو احادیث کے ذریعے، اپنے قول اور عمل کے ذریعے بیماری کی تیمارداری کے بھی آداب سکھلائے ہیں، جس کی رعایت کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ عیادت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا، اس کی خوشنودی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی خاطر ہو۔ اس کے پیچھے کسی بھی قسم کا کوئی دنیاوی مفاد، کسی بھی قسم کی کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، یا اس کو بوجھ سمجھ کر کے نہ کیا جائے، یا شکوے شکایت سے بچنے کے لیے نہ کیا جائے، بلکہ مریض کی عیادت، یہ عبادت صرف اور صرف محبت، ہمدردی، غم گساری، حکم الہی کی تعمیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے جذبے کے پیش نظر ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ مریض کے پاس جب مریض کی عیادت کو جائیں تو اس کے پاس بیٹھ کر تسلی اور اطمینان کی باتیں کی جائیں، اس کی زندگی کے بارے میں اسے امیدیں دلائی جائیں، اور مایوسی اور غم کی باتیں اس کے ساتھ ہرگز نہ کی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب تم مریض کی عیادت کو جاؤ تو اس کی زندگی کے بارے میں اس کے غم کو دور کر دو، یعنی اسے یقین دلاؤ، اسے تسلی دو کہ تم انشاءاللہ جلد از جلد صحت یاب ہو جاؤ گے، تمہاری طبیعت درست ہو جائے گی اور تمہاری انشاءاللہ عمر دراز ہوگی، تمہیں کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، کسی بھی قسم کے غم اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے تسلی دلائی جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ تسلی اور یہ تشفی کسی چیز کو رد تو نہیں کر سکتی ہے، مقدر کا لکھا نہیں بدل سکتی ہے، لیکن یہ تسلی اور تشفی مریض کے دل کو خوش کر دے گی۔ تیسری بات یہ کہ مریض کے پاس جب مریض کی عیادت کو جائیں تو جلد سے جلد فارغ ہوں، اس کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھیں تاکہ اس کو اور اس کے گھر والوں کو تکلیف اور زحمت نہ ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہترین عیادت وہ ہے کہ جس میں عیادت کرنے والا جلد سے جلد فارغ ہو جائے۔ اسی طرح مشکات شریف کی حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عیادت کی سنت یہ ہے کہ عیادت کرنے والا مریض کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھے اور اس کے پاس شور نہ مچائے، اس لیے جلد سے جلد فارغ ہونا چاہیے۔ اس ضمن میں ایک واقعہ ہے، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ کچھ بزرگ امام سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ مرض الموت میں مبتلا تھے اور وہ بزرگ حضرات ان کی عیادت کو تشریف لے گئے تو دیر تک ان کے پاس بیٹھے رہے، اور حضرت امام سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ پیٹ کے درد سے بے چین ہو رہے تھے، اور یہ لوگ تھے کہ اٹھ نہیں رہے تھے، وہیں جمے کے جمے بیٹھے تھے۔ بالآخر جب ان حضرات نے کہا کہ اچھا حضرت ہم چلتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کیجیے گا، تو امام سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یا اللہ ان کو عیادت کے طور طریقے سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس واقعے سے اور ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مریض کے پاس جب عیادت کو جائیں تو جلد سے جلد فارغ ہونا چاہیے، اس کے پاس زیادہ دیر بیٹھ کر کے اس کے لیے یا اس کے گھر والوں کے لیے تکلیف اور زحمت کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ چوتھی بات یہ کہ مریض اگر غریب ہے تو اس کے علاج کے لیے اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ ہدیہ ضرور دینا چاہیے، لیکن اگر ضرورت مند نہیں ہے تو مریض کی خواہش کے مطابق، مریض کی پسند کے مطابق کوئی نہ کوئی کھانے کی یا پینے کی چیز ساتھ لے کر کے ضرور جانا چاہیے۔ اس تعلق سے بھی ہمارے معاشرے میں ہمارا عمل بڑا افسوسناک ہے۔ اولاً تو ہم کسی کی عیادت کو جاتے ہی نہیں، لیکن اگر جاتے بھی ہیں تو یوں ہی خالی ہاتھ بغیر کسی سامان کو لیے جاتے ہیں، حالانکہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے طرز عمل سے، آپ کی احادیث سے اس بات کا علم ہوتا ہے، اس بات کی تعلیم ملتی ہے کہ جب مریض کے پاس عیادت کو جائیں تو کچھ نہ کچھ اس کی خواہش کے مطابق چیزیں لے کر کے جائیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جس نے مریض کو وہ چیز کھلائی کہ جس کو اس کو خواہش تھی، جس کی اس کو خواہش تھی اور جو چیز اس کو پسند تھی، تو اللہ رب العزت اس کو جنت کا پھل کھلائے گا۔ اس لیے کچھ نہ کچھ چیزیں ساتھ ضرور لے کر کے جانی چاہیے۔ پانچویں بات یہ کہ مریض کی شفا یابی کے لیے، مریض کی صحت کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جلد از جلد صحت یاب کر دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی مسلمان مریض کی عیادت کو جاؤ تو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر موت آنی ہے تو اس دعا کے ذریعے سے موت نہیں ٹل سکتی ہے، موت تو کسی بھی چیز کے ذریعے سے نہیں ٹل سکتی ہے، لیکن اگر اس کو موت نہیں آنی ہے تو اس دعا کے ذریعے سے اس کو شفا یابی ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کی عیادت کو جاتے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، لا بأس طہور ان شاء اللہ، کہ تمہیں کسی غم کی یا کسی فکر کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ یہ بیماری تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا ذریعہ بنے گی۔ تو یہ وہ آداب ہیں عیادت کے کہ جن کی تعلیم ہمیں حضور پاک علیہ السلام سے ملی ہے، اور اگر ہم ان آداب کی رعایت رکھ کر کے کسی مسلمان کی عیادت کریں تو انشاءاللہ ہماری یہ عیادت باعث اجر و نفع ہوگی، اللہ رب العزت کے یہاں ثواب کے قابل ہوگی۔ لیکن اگر ہم ان آداب سے درکنار ہو کر کے کسی کی عیادت کرتے ہیں تو وہ بجائے ثواب کے ہمارے لیے عذاب بن سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عملی کی توفیق عطا فرمائے۔